نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں علامہ محمد اشفاق علم قادری، آپ کا خادم۔ امید ہے آپ کو ہمارے پروگرام پسند آ رہے ہوں گے۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آیت نمبر 19 اور 20 کا انشاءاللہ جو ہے بیان کریں گے۔ پچھلی جو آیات تھیں اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اور اس سے ہمیں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے یا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی کارساز اور حاجت روا اور مستعان وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ اذن عطا فرما دیں یا طاقت عطا فرما دیں تو وہ شخص جو ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن وہ مدد بھی در حقیقت اللہ ہی کی مدد شمار ہوتی ہے۔ تو حقیقی مستعان اور کارساز وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اذن اور یہ تصرف جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے پیچھے یہ آیات میں پڑھ لیا تھا کہ اگر اللہ جو ہے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا جو ہے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی بھلائی ہمیں پہنچانا چاہے تو وہ بھی اس چیز پر قادر ہے، یعنی نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ تھے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کا جو ہے بیان آگے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ، آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ یہ جو آپ کی نبوت اور رسالت پر گواہی طلب کر رہے ہیں کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا گواہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو مکہ کے سردار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور شخص نہیں ملا کہ جس کو وہ نبی یا رسول جو ہے بناتا، اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کرے، یعنی ہم نے جسے بھی پوچھا ہے تو اس نے جو ہے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے یہود سے پوچھا، نصارہ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے آپ کے متعلق یہی کہا کہ ہماری کتابوں میں ان کی نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے بھی آپ کے نبی ہونے کا رد کیا ہے، آپ کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نبوت کی گواہی کون دے گا؟ تو یہ بیسیکلی اس آیت کا پس منظر تھا، شان نزول تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیں کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ تو قل اللہ، آپ ہی فرما دیجئے کہ شہیدم بینی و بینکم، سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈر سناؤں۔ اور أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، میں تو اس غلط بات کی اور اس غلط دعوے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما هو الہ واحد، بس معبود تو وہی ایک ہے، انی بریء مما تشرکون، اور میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے جو ہے بیزار ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے کہنے سے اور اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان سے فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان جو گواہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر
گواہی جو ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اس بات پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھ پر اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ معجزہ ہے۔ تم فصحا ہو، بلغا ہو، تمہیں اپنی عرب دانی پر، زبان دانی پر ناز ہے، فخر ہے کہ تم سے بڑا جو ہے زبان دان کوئی نہیں ہے، اور تمہیں قرآن نے کھلا چیلنج دیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت، کوئی 10 آیتیں بنا کر لے آؤ، لیکن تم اس بات سے عاجز آ گئے۔ تم نے کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن تم قرآن کی مثل کوئی کلام بنانے سے قاصر رہے۔ تو جب تم جو ہے اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود اس کی نظیر لانے سے عاجز رہے ہو، قاصر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ اپنا کلام یا اپنا پیغام وہ کسی عام بندے کی طرف نہیں بھیجتا، بلکہ وہ انبیاء اور رسولان اعظام کی طرف اپنا پیغام اور وحی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، تو اس قرآن پاک کا مجھ پر نازل ہونا ہی میری نبوت کی دلیل ہے، اور یہی بات جو ہے اللہ کی طرف سے میرے نبی ہونے کی شہادت ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ جو قرآن ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اگر تم ان کا رد کر سکو، ان کو جھٹلا سکو، تو پھر جو ہے میری نبوت کا بھی تم بطلان کر دینا اور اس کو جھٹلا دینا، لیکن تم قرآن پاک کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تم اس کو مانو یا نہ مانو، میری نبوت اور رسالت کو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ تم قرآن پاک جیسا کلام جو ہے بنانے سے قاصر رہے ہو۔ اب بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یعنی کہ کلام ہدایت ہے۔ قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ تو ہمیں جو ہے قرآن پاک خود بھی پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ جو علم آپ کے پاس ہے اس علم کو اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو دوسرے تک پہنچائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس علم کی تصدیق کر لی جائے، اور کوئی بھی بات جو ہے سنی سنائی اور بغیر تصدیق کیے ہوئے اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے میرے اوپر جھوٹ باندھا، من کذب علی متعمدا فجزاؤہ، اس کی جو جزا ہے وہ جہنم کی آگ ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی نسبت سے جب بھی ہم کوئی گفتگو کریں تو ہماری گفتگو کے اندر پختگی ہونی چاہیے، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کسی ریفرنس کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کسی حوالے کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تاکہ کل کو اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کا حوالہ بھی دے سکیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جس ہدایت اور علم کو دے کر مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی۔ اب بارش جب آسمان سے برستی ہے تو وہ زمین کے اوپر برستی ہے۔ اب زمین مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں پانی جو ہے کچھ دیر بعد ہی اس زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اس زمین سے سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو جذب نہیں کرتی، چکنی زمین ہوتی ہے، تو وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب پانی وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ ایک تالاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہاں سے لوگ بھی پانی پیتے ہیں، مویشی اور جانور بھی پانی پیتے ہیں، اس سے جو ہے فصلوں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے۔ اور کچھ زمینیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں جو نہ جو ہے پانی اپنے اندر جذب کرتی ہیں، نہ ان کے درمیان جو ہے پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ بنجر زمینیں ہوتی ہیں، نہ وہ کوئی فصل اگاتی ہیں، نہ کوئی سبزہ اگتا ہے۔ تو یعنی بارش تو برسی، اور بارش کا کام جو ہے وہ زمین کے اندر زرخیزی لے کر آنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی فصل اور کوئی زرخیزی
نہیں اٹھتی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر برسی، ان میں سے بعض زمینیں زرخیز تھیں، انہوں نے پانی کو قبول کر لیا اور تر اور خشک گھاس کو اگایا، اور بعض غیر زرعی زمینیں تھیں، ان میں پانی جمع ہو گیا، اللہ نے ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو پلایا اور کھیتیوں کو پانی دیا۔ اور ایک اور زمین کی قسم پر بارش ہوئی جو بنجر تھی، اس نے پانی جمع کیا نہ کچھ اگایا۔ تو فرمایا کہ یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے دین میں سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے جو دین دے کر مجھے بھیجا ہے اس سے نفع پایا، اس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ اور یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے اس دین کی طرف بالکل توجہ نہیں کی اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو علماء نے جو ہے اس حدیث سے جو استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو مثال ہے جس میں جو ہے بارش زمین پر ہوئی اور اس زمین نے بارش کے پانی کو جذب کر لیا اور اس سے فصل اگلی، سبزہ اگا، تو یہ مثال جو ہے یعنی کہ اس مثال کے مصداق ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین جنہوں نے مذاہب اربعہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے دین سے استنباط کیا، استدلال کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنہوں نے مسائل کو قرآن و حدیث سے اخذ کیا، اس کا استنباط کیا، وہ ائمہ مجتہدین تھے۔ پھر دوسری مثال جو ہے محدثین کی ہے، یہ محدثین ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو محفوظ کیا اور ان کو آگے دنیا تک پہنچانے کا جو ہے وہ بندوبست کیا۔ اور تیسری مثال کے مصداق کہ بارش زمین پر ہوئی لیکن نہ زمین وہ سیراب ہوئی، نہ اس سے کوئی فصل ہوئی، نہ سبزہ اگا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس مثال کے مصداق وہ کفار و منافقین ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر سب سے بڑا گواہ ہے، اور یہ کہ اللہ ہی نے اپنی وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نازل فرمائی، اور قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہوا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ آج بھی پوری دنیا کو کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ کوئی اگر ہے اس کلام کو جھٹلانے والا تو وہ آگے آئے اور اس کلام جیسا کوئی کلام بنا کر دکھائے۔ لیکن 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، آج کے دن تک تو کوئی بھی جو ہے اس چیلنج کو قبول کر کے اس کو پورا نہیں کر سکا ہے، اور قرآن جیسی کوئی نظیر لانے سے جو ہے وہ قاصر رہا ہے، اور آئندہ قیامت تک بھی چیلنج کسی ایک خاص زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا جس دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہے، اور اللہ رب العزت کے اس دعوے کو اور اس چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی کہ گواہی دیتا ہوں کہ معبود تو صرف ایک ہے، تو اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اور ہم جو ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ان تمام چیزوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حقیقی مستعان ہے، حقیقی کارساز ہے، وہی ہمیں نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اسی کے ساتھ ہمیں لو لگانی چاہیے، اسی سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے، اور اسی کا بندہ بن کر ہمیں رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس دعا کے ساتھ جو ہے آج کی ہم اس نشست کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمیں زاد راہ اور توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔